بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی بنو معاویہ اور بنو عباس کے خاندانوں، ان کے جانشین حکمران خاندانوں کے دوران عربوں کی سلطنت کو زبردست عروج حاصل ہو گیا تھا، لیکن ہارون الرشید کے انتقال کے بعد اس کی دنیاوی طاقت میں زوال کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ مختلف صوبوں کے صوبے داروں نے اطاعت کا جبہ اتار پھینکا اور بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا، جبکہ خلافت صرف بغداد کے صوبہ اور اس کے ماتحت علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئی، اور خلیفہ کو مذہب کے معاملہ میں ہی با اختیار سمجھا جانے لگا۔ امیر کے جانشین جنہوں نے سب سے پہلے آزادی حاصل کی، وہ خراسان اور ماوراء النہر کے عظیم صوبوں میں آباد ہو گئے۔ 872 عیسوی میں بادشاہوں کا ایک خاندان سوفرائٹس ان کا جانشین بنا، جس کی بنیاد سیستان کے ایک کثیر یعقوب نے رکھی تھی۔ اسے اپنی عسکری مہمات کے باعث بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اپنی باری پر 903 میں سامانیوں نے انہیں تحوالہ کر دیا۔ اس خاندان کا بانی اسماعیل تھا، جس نے 263 ہجری میں بادشاہ کا لقب اختیار کیا۔ اسے انصاف اور نیکی کے کاموں کے سلسلہ میں بہت بڑی شہرت حاصل تھی۔ اس کی حکومت بخارا، ماوراء النہر، خراسان اور ایرانی سلطنت کے ایک بہت بڑے حصے پر تھی۔ سامیانہ خاندان نے 120 سال تک بڑے اطمینان کے ساتھ حکومت کی۔ پانچواں بادشاہ عبد الملک، جس کا انتقال بخارا میں ہوا، اس نے اپنے پیچھے ایک ننھا شہزادہ منصور چھوڑا۔ مرحوم بادشاہ کا ایک غلام الپتغین، جو خراسان کے وسیع و عریض صوبے پر حکومت کرتا تھا، اس نے نوجوان شہزادے کا چچا ہونے کا اعلان کر دیا، لیکن مخالف دھڑے نے منصور کو تخت پر بٹھا دیا۔ نوجوان بادشاہ نے الپتغین سے ناراض ہو کر اسے بخارا حاضر ہونے کا حکم دیا، لیکن یہ حاکم خراسان کے دارالحکومت منیشا پور سے ہی ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ غزنی روانہ ہوا، اور بے شمار فتوحات حاصل کرنے اور شاہی فوجوں کو شکست دینے کے بعد اس نے بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ الپتغین نے اپنے جرنیل سبکتگین کے تحت اپنی فوجوں کو کئی مرتبہ ملتان اور گمگہان کے صوبوں کو زیر کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ان صوبوں کے ہزاروں باشندوں کو غلام بنا کر غزنی لے جایا گیا۔ لاہور کے راجہ جے پال نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کے فوجی دستے شمالی حملہ آوروں کی فوجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس نے بھاٹیہ کے راجہ کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ لیکن جب بھی حملہ آوروں نے اس ملک پر حملہ کیا تو متحدہ فوجیں ان حملہ آوروں کو ہندوستان سے لوٹ مار کر مال لے جانے سے سخت ناکام رہیں۔ الپتغین نے 15 سال تک بہت امن و سکون سے حکومت کی، اور 976 میں اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ابو اسحاق اس کا جانشین مقرر ہوا، لیکن مورخ ذکر کر 2 سال سے کم عرصہ میں انتقال کر گیا۔ لہٰذا سبکتگین، جو اصل میں اس کا غلام تھا اور اس نے اس کی بیٹی سے شادی بھی کی تھی، فوج نے متفقہ طور پر اسے غزنی کے تخت پر بٹھا دیا۔ عبد الملک ابن نو سامانی خاندان کا 5واں بادشاہ الپتغین ایک ترکی غلام تھا۔ اول بادشاہ کو وہ میہانوتی اورنٹ کے تماشے دکھا کر دل خوش کیا کرتا تھا۔ اس خاندان میں یہ دستور تھا کہ غلام امانت کے عہدوں پر سرفراز ہوتے اور بادشاہوں کے مہمان بنتے تھے، اور اعلیٰ عہدوں پر سرفراز ہوتے۔ دور دور کے صوبوں میں حاکم مقرر ہوتے، غرض وہ بڑے قابل اعتبار سمجھے جاتے تھے۔ بادشاہ نے اپنے اس غلام کی ہوشیاری، جوان مردی، دیانتداری اور ایمانداری دیکھ کر 305 961 عیسوی میں اس کو خراسان کا حاکم مقرر کیا۔ جب عبد الملک اس دنیا سے رخصت ہوا تو امراء بخارا نے قاصد الپتغین اس کے پاس بھیجا اور پوچھا کہ آپ کی رائے میں آل سامان میں تخت نشینی کے لائق کون ہے؟ اس قاصد نے جواب دیا کہ عبد الملک کا بیٹا منصور ابھی نوعمر اور نا تجربہ کار ہے، سلطنت کے لیے موزوں نہیں، البتہ بادشاہی اس کے چچا پر زیب دیتی ہے۔ ابھی یہ قاصد پیغام لے کر بخارا میں ہی تھا کہ امراء نے اتفاق کر کے منصور کو تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ جب یہ جواب قاصد لایا تو منصور کو نہایت غصہ آیا۔ اس نے فوراً الپتغین کو خراسان کی حکومت سے معزول کر کے دربار میں بلایا، تو اس کو یہاں آنے میں
جان کا اندیشہ پیدا ہوا۔ اس میں شک نہیں کہ اگر وہ یہاں آتا تو ہلاک کر دیا جاتا یا قید خانہ میں عمر کاٹتا۔ اس نے منصور کا حکم نہ مانا اور سپاہانہ بیچ کھیلا۔ خراسان کو چھوڑا، 3000 غلاموں کا لشکر اپنے ہمراہ لیا اور غزنین کی طرف کوچ کیا۔ صحیح سالم وہاں جا پہنچا اور امیر انہوک سے غزنین چھین لیا۔ بلخ، ہرات اور ستیان جس ملک میں داخل ہوا اس کو فتح کر لیا اور خود بلا استقلال بادشاہ بن گیا۔ منصور نے 2 دفعہ لشکر التپگین سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ یہ خطہ اس کے ہاتھ ایسا لگ گیا کہ جس کی قوی ہیکل بہادر اور جنگجو باشندے یعنی افغان اسے خود مختار بنا دینے کو کافی تھے۔ اگرچہ وہ اس کے وسیمتی و فرما بردار نہیں تھے مگر برے وقت میں جان لڑانے کو تیار تھے۔ اس کے ساتھ 3000 غلام تھے، غالباً اسی وجہ سے ترکی غلام تھے۔ بڑا اتحاد افغانوں کا تھا، گو وہ اس کے تابع نہ تھے مگر وقت پر نوکر ہو جاتے تھے۔ غرض ان کی سب کی بدولت اس نے 15 برس تک دولت و اقبال کے ساتھ فراوانی کی۔ 365 ہجری میں وہ اپنی موت سے مر گیا۔ جامع الحکایات میں غزنین لینے کی حکایت لکھی ہے کہ جب الپتگین شہر غزنین کے باہر خیمے لگائے پڑا تھا تو شہر والوں نے دروازہ بند کر رکھا تھا، وہ کسی کو اندر نہ آنے دیتے تھے۔ تو الپتگین نے رایا پروری اور عدل گمستری کا طریقہ اختیار کیا کہ رایا خود بخود بین داموں کی غلام بن جاتی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ کچھ سوار فتراک میں مرغ باندھے چلے آتے تھے۔ اس نے سواروں سے پوچھا کہ یہ مرغ یوں ہی زبردستی چھین کر لائے ہو یا قیمت دے کر مول لائے ہو؟ سواروں نے کہا کہ دام دے کر مرغوں کو لیا ہے۔ الپتگین کو ان کے کہنے کا یقین نہیں ہوا۔ اس نے گانوں کے مقدم کو بلا کر پوچھا۔ اول مقدم سچ کہنے سے ڈرا مگر الپتگین نے اس سے ایسی باتیں کی کہ اس نے سچ کہہ دیا کہ حضور یہ ترک گاؤں میں روز جاتے ہیں، مرغ زبردستی مفت چھین لاتے ہیں۔ یہ سن کر حکم دیا کہ یہ سوار چور ہیں، وہ قتل کیے جائیں۔ مگر جب مصاحبوں نے تخفیف سزا کی منت سماعت کی تو اس نے حکم دیا کہ ان سواروں کے کانوں میں چھید کیے جائیں، ان چھیدوں میں مرغ لٹکائے جائیں اور ان کی ٹانگیں باندھ دی جائیں۔ اس طرح ان کی سارے لشکر میں تشہیر کی جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ مرغوں کے پھڑ پھڑانے سے سواروں کے چہرے لہولہان ہو گئے مگر اس انصاف کا اثر اہل غزنین پر ایسا ہوا کہ انہوں نے شہر کے دروازے الپتگین کے داخل ہونے کے لیے کھول دیے۔ غرض اس ایک انصاف نے وہ کام کیا کہ ایک سپاہی کی تلوار بھی نہ کرتی۔ امیر ناصر الدین سبکتگین حقیقت میں امیر باسر الدین سبکتگین ایران کا امیر زادہ اور یزو جرو کی نسل میں سے تھا مگر وہ الپتگین کا غلام تھا۔ ناصر ایک سوداگر اس کو ترکستان سے لایا تھا۔ الپتگین نے اسے خریدا تھا۔ اس کی فراست شجاعت کو بتدریج اسے بلند مرتبے پر پہنچایا کہ لشکر کے سالار اور دربار کا بڑا اہل کار وہی تھا۔ وہ اپنے آقا کے ساتھ ہمیشہ لڑائیوں میں ہمراہ رہتا اور داد جوامردی دیتا۔ بعض مورخ لکھتے ہیں کہ الپتگین نے اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کر دیا تھا اور تخت و تاج کا وارث اسے ہی مقرر کیا تھا۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ الپتگین بیٹا ابو اسحاق کا تھا۔ اس کو باپ کے مرنے کے بعد سبکتگین بخارا لے گیا اور وہاں سے غزنین کی مسند حکومت دلا دیا۔ پھر سارے ملکی اور مالی کاموں کا خود مختار رہا۔ ابو اسحاق نے 1 سال کی سلطنت کے بعد 367 ہجری میں عقبہ کرا لی اور اس کے بعد ملکتگین جو ترکی امیر تھا بادشاہ ہوا۔ وہ عاقل و مفتی تھا۔ 2 سال سلطنت کر کے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کے بعد امیر پری تخت پر بیٹھا۔ وہ بڑا ظالم تھا۔ اس نے کچھ لکھ پڑھ کر کے ابو علی انوک پسر شاہ کامل کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ جب وہ چرخ کی حد میں آیا تو امیر سبکتگین نے 5ویں ترکی سواروں سے چھاپا مارا، اس کو قتل کیا اور 10 ہاتھی چھین لیے اور ان کو غزنین لایا۔ فتح امیر سبکتگین کو حاصل ہوئی۔ ادھر پری کے ظلم سے لوگ عاجز ہو رہے تھے، اس لیے سب امیروں نے متفق ہو کر امیر سبکتگین کو غزنین کا امیر بنایا۔ امیر بلخ-تغنین اس کو نہ ملتے تو سبکتگین غزنین کا اول امیر شمار ہوتا۔ جب امیر سبکتگین مسند حکومت پر بیٹھا تو حصار بست پر امیر طغان متوفی ہوا مگر زکان نے جو اس وقت سامانیہ میں تھا قلعہ بست کو غصب کر لیا اور طغان کو نکال دیا۔
امیر سبکت گنج کی درگاہ میں توغان نے التجا کی کہ اگر آپ معاونت کر کے قلعہ بست پر میرا تسلط کرا دیں تو میں آپ کی عمر بھر خدمت گار رہوں گا۔ امیر نے اس کی درخواست کو منظور کر لیا اور لشکر بست پر لے جا کر توزکان کو شکست دی اور توغان کو اپنے مقصود پر فائز کیا گیا، مگر توغان نے جو وعدے کیے تھے اس میں تغافل و تساہل سے کام لیا تو امیر سبکت گین کو اس کی حرکات و سکنات سے مکر و فریب کی علامتیں مشاہدہ ہوئی۔ ایک دن صحرا میں شکار میں وہ امیر سبکت گین کے ساتھ تھے کہ اس سے امیر نے خراج موعود کا تقاضا شدید کیا۔ توغان نے اس کا نامناسب جواب دیا اور تلوار کھینچ کر امیر کے ہاتھ زخمی کر دیا۔ امیر نے زخمی ہاتھ سے تلوار کھینچ کر توغان کے ماری کہ وہ قریب تھا دوسرے ہاتھ سے کام تمام کرتا کہ ملازموں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ توغان فرصت پا کر کرمان کو ایسا بھاگا کہ پھر اس کو بست کو دیکھنا خواب میں بھی میسر نہیں ہوا۔ امیر نے بست پر قبضہ کر لیا۔ بست کی فتح سے بڑا فائدہ امیر کو یہ ہوا کہ ابو الفتح علی بن محمد جوانواہ فنون سے خصوصی صنعت و کتابت میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا اور توزکان کا دبیر تھا۔ وہ خانہ نشیں ہوا، اس کو تلاش کر کے بلوایا اور اپنی خدمت میں رکھا۔ جب اس کو وزیر مقرر کرنا چاہا تو اس نے اس خیال سے کہ اس پیرانہ سالی میں میرے دشمن اس منصب عالی سے پیدا ہوں گے عذر کر کے امیر سے علیحدہ ہو گیا۔ قصدار غزنین کے قریب تھا۔ اس کا امیر اپنی حسانت کلہ پر مغرور تھا۔ امیر سبکت گین نے اس پر لشکر کشی ایسی کی کہ نہ آنکھوں کو سونے دیا نہ بدن کو آرام دینے دیا۔ لشکر کو بقدر ضرورت فرصت دیا اور امیر قصدار کو اس طرح پکڑ لیا جیسے بھیڑ کو کباب بنانے کے لیے پکڑتے ہیں۔ پھر اس کو اپنے الطاف کریم سے اس ملک میں شرط پر مقرر کر دیا کہ مال مقررہ ہر سال بھیجا کرے اور خطبہ میں اس کا نام پڑھا جائے۔ جب میں لڑائیوں سے فراغت ہوئی تو وہ دیار ہند کی طرف 367 ہجری میں متوجہ ہوا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی خوبصورت ویڈیو۔ اچھی لگے تو لائک کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔